بالشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القادمية والحجج الرضوية وجود تقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قامت وقالت سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء یا ایہا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ تعالی علیہ کا ذکر انسان کو خدا کی بارگاہ میں خصوصی مقام عطا کرتا ہے. وہ اور ہوں گے جو 11 مہینے 29 دن انتظار کرتے ہوں گے کہ لیلۃ القدر آئے تاکہ ہم بدبختیوں سے نکل کر خوشبختی میں آ جائیں، لعنت اللہ کے معاملے سے نکل کر علیہ السلام کی منزل میں آئیں. وہ اور ہوں گے جو 11 مہینے 29 دن انتظار کریں. میرے چھٹے مولا فرماتے ہیں جب جس وقت تم ہماری جدہ سے متوسل ہو جاؤ، جڑ جاؤ، وہ لمحہ تمہارے لیے لیلۃ القدر کا، وہ وقت تمہارے لیے لیلۃ القدر کا وقت ہے. اگر یقین نہ آئے تو حر کو دیکھ لینا، اگر یقین نہ آئے تو حر کو دیکھ لینا. ادب اور احترام کی وجہ سے سیدہ کا نام نہیں لیا. حسین نے کہا حر میں کربلا کی شروعات ہی نہیں کروں گا جب تک تمہیں لعنت اللہ سے نکال کر علیہ السلام نہ بنا دوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اس ذات کا نام لیا جو ذات لیلۃ القدر ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستو، وہ اور ہیں جو ماہ رمضان کا انتظار کریں، ماہ رمضان آئے تو ان کے لیے سانس لینا تسبیح ہو جائے. نہیں، اہل بیت کے مکتب میں آنے والے کے لیے امتیاز یہ ہے کہ اہل بیت کے مکتب میں آنے والا جب فرد آتا ہے تو اہل بیت کہتے ہیں تمہیں ماہ رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خلوص سے جڑ جاؤ، تمہارے لیے ہر مہینہ ماہ رمضان بنا دیں گے، تمہارے لیے ہر مہینہ ماہ رمضان ہو جائے گا. یہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگوں، ماہ رمضان آ گیا کہ اس ماہ رمضان میں رحمت ہے، برکت ہے، مغفرت ہے. کیا ہوگا؟ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت. جس میں سانس لینا تسبیح، سونا عبادت. تو میں یہاں پر یہ جملہ کہتا ہوں، چلے ملا نے کبھی تو قبول کیا کہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے. ملا نے کبھی تو قبول کیا کہ سونا بھی عبادت ہوتا ہے. اگر تم ماہ رمضان میں تھک ہار کے سو جائے، روزے کو بچانے کے لیے سو جائے تو تمہارا سونا عبادت، اور جو رسالت کو بچانے کے لیے سو جائے، جو بستر رسول پر رسالت کو بچانے کے لیے سو جائے، اس کی قیمت تم اور میں نہیں لگا سکتے، اللہ نے خود لگائی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آج کے بعد رضی اللہ ہے ہی وہی جس سے علی راضی، اور لعنت اللہ ہے ہی وہی جس سے زہرا ناراض.
بدن کا اجلاپن تیری سمجھ میں سمائے بھلائے راز کہاں تیری سمجھ میں سمائے یہ بھلائے راز کہاں کہ علی سے محبت نہیں تو مت کر سجدے تیرا بدن ہی مجھ سے تیری نماز کا آواز میں چلے ربیت بلند کرے نعرہ معلوم تو ہو نعرہ علی کا ہو. کیوں نعرہ علی کا لگانا چاہیے؟ کیونکہ اسی نعرے کی وجہ سے بطول نے قربانی دی ہے. اسی نام کو بچانے کے لیے بطول نے قربانی دی. تو یہاں پر کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کا آج کے بعد رضی اللہ کا معیار علی کی رضایت ہے اور لعنت اللہ کا معیار زہرا کی ناراضگی ہے. اسی لیے تو سائن شاہ صاحب نے کہا نا تن تسبیح من منیو دل دمبورو جن تن دوجے طلب جوں وحدت سر وجن سے ستائی سہن نڈر عبادت تن جے. اہل بیت کے مکتب میں آ جاؤ. اہل بیت تمہارے لیے زمان و مکان کو سمیٹ کر تمہارے لیے ہر چیز کی فضیلت کو مہیا کر دیں گے. پھر تمہیں ماہ رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے؟ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ہیں جو ماہ رمضان کا انتظار کریں تو ان کی سانس تسبیح ہو جائے, ان کا سونا عبادت ہو. چھٹے مولا یہ فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادت. تم ہمیں یاد کرو اللہ تمہاری سانس کو تسبیح بنا دے گا, تمہاری آہ کو عبادت بنائے گا. چلو گے تو عبادت, بیٹھو گے تو عبادت. پھر تم ثواب کے پیچھے نہیں ہوگے, ثواب تمہارے پیچھے ہوگا. علی مولا علی مولا علی مولا سب جواب ہیں. پھر ماہ رمضان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. تم سیدہ سے جڑ جاؤ, تمہاری سانس سانس تسبیح ہو جائے گی, تمہارا قدم قدم عبادت ہو جائے گا. تم اتنے قیمتی ہو جاؤ گے, جملہ لے لینا, تم اتنے قیمتی ہو جاؤ گے کہ تمہارا مسکرانا بھی قیمتی ہوگا, تمہارا رونا بھی قیمتی ہوگا. جن آنسوؤں پہ دنیا ہنستی ہے اللہ انہی آنسوؤں کو تمہارے لیے جنت قرار دے دے گا. اور اللہ کہتا ہے بس کافی ہے تمہارا منسوب ہو جانا, پھر رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. من بکا او ابکا او تبکا وجبت لہ الجنہ. رو یا رلاؤ, اگر رونا نہیں آ رہا, رلا نہیں پاتے تو شرم کے ساتھ پشتاوے کے ساتھ در زہرا پہ آ جاؤ. مجھے یقین ہو جائے کہ تو پشتاوے کے ساتھ در زہرا پہ آ گیا ہے. اب حر بنانا میرا کام ہے, اب حر بنانا میرا کام ہے. تیرے وجود سے سارے گناہوں کو مٹانا میرا کام ہے. اب تیرا کام ہے اپنی حریت کو باقی رکھو. حر کے بعد مقداد بنو, ابو ذر بنو, سلمان بنو. تم آؤ تو صحیح, تم سیدہ سے جڑو تو صحیح. تمہاری قیمت اتنی ہو جائے گی کہ تمہارا ہنسنا بھی قیمتی, تمہارا رونا بھی قیمتی, تمہارا دیکھنا بھی قیمتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. پانے ایندم ہوت پر آؤں بھگ بھری تھیا, پانے ایندم ہوت پر آؤں بھگ بھری تھیا. متا چے خان بلوچ نہ کم ہینی اما کی نہ تھیو. ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, تم آؤ تو صحیح, تم قریب تو ہو. جب سیدہ سے جڑ جاؤ گے تو پروردگار تمہاری عبادتوں کو سنگین بنا دے گا. فقط علی کی ولایت عبادتوں کو قبول نہیں کرواتا. یہ نیا مطلب ہے.
فقط علی مولا کی ولایت نمازوں کو قبول نہیں کرواتی، ورنہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم ولی ہی علی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں، قرآن مجید سورہ ماعون کی آیت ہمیں پکار پکار کر یہ کہتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سیدہ کی وجہ سے تبرکن پوری سورہ کی تلاوت کی، مگر 2 آیتوں کا ترجمہ کروں گا۔ الویل فرماتے ہیں ویل للمصلین، ویل ہے جہنم کی گھاٹی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو بہت سارے لوگ یہاں پر کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو خوش ہو جاتے میرے جملے سے کہ ویل للمصلین۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے، کیوں؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز فقط ٹکر مارنے کا نام ہے، نماز فقط وہ سجدے کو شمار کرتے ہیں، اپنی نماز کی قبولیت کا اہتمام نہیں کرواتے، تو نماز قبول کیسے ہوگی؟ تو رسول نے کہا الویل لمن شک فی فضل فاطمہ، جو یہ جہنم کی گھاٹی ہے ہی اسی کے لیے جو فضل فاطمہ میں شک کرتا ہے، جو فضیلت فاطمہ میں شک کرتا ہے، جو فاطمہ کے شوہر کو قبول نہیں کرتا وہ جہنم کی گھاٹی میں جائے گا، جو فاطمہ کے بچوں کی امامت کو قبول نہیں کرتا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب پتہ چلا فقط علی کو قبول نہیں کرنا بلکہ زہرا کی ولایت کو بھی ماننا ہے، اور یہاں سے یہ سمجھ میں آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کا مطلب یہی ہے، پہلے بطول کو مانو، پھر علی کی ولایت قبول ہوگی، پھر حسنین کی ولایت قبول ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ مسجد دربار میں آ کر جملہ یہ کہتی ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو مجھے فاطمہ کہتے ہیں، وابی محمد، میرا باپ محمد ہے، اگر مجھے قبول نہیں کرو گے نہ نبوت قبول ہے نہ ولایت قبول ہے۔ یہ حقیقت ہے میرے دوست۔ آپ دیکھیں تصوف کے جتنے سلسلے ہیں چلے جائیں ان کے پاس، سوال کریں بھائی آپ کیسے ولی بنتے ہیں؟ استاد شاگرد، استاد شاگرد، پیر مرید مرشد، پیر مرشد پیر، مرشد اور مرید، مرشد اور مرید، یہ سلسلہ استادی شاگردی کا چلتے 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 یہ پہنچتا ہے ایک کامل ولی کے پاس، اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ سب اہل سنت کے تصوف یہ کہتے ہیں ہم تب تک ولی نہیں بنتے جب تک علی ولی نہ بنائے۔ فرید الدین شکر گنج سے پوچھا گیا، کسی پوچھنے والے نے کہا کہ بتائیں آپ بھی ولی ہیں علی بھی ولی ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ عجیب سوال کیا ہے تم نے۔ کہا کیوں عجیب نہیں کیا، سوال تو حق ہے۔ کہا بالکل حق ہے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں کسان ہوں۔ کہا زمین کس کی ہے؟ کہا مالک کی۔ اناج بوتے ہو؟ کہا ہاں کاشت کرتا ہوں۔ کہا جب اناج آ جاتا ہے تم بھی کھاتے ہو مالک بھی کھاتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا مالک اپنا کھاتا ہے، توجہ فرمائے توجہ فرمائے، نیند آ رہی ہے تو ختم کرتا ہوں۔ مالک اپنی کھاتا ہے اور جو مالک مجھے دیتا ہے میں اس کی کھاتا ہوں۔ کہا یہی میرا جواب ہے، ولایت علی کی اپنی ملکیت ہے، ہم علی کے سامنے بھکاری ہیں، علی جسے جتنی ولایت دے، کوئی بو علی ہوتا ہے کوئی کامل علی ہوتا ہے،
علی جسے جتنی ولایت دے وہ اتنی ولایتوں کے درجات کو طے کرتا ہے۔ یہ تمام علماء اہل سنت تصوف کے تمام سلسلے، چاہے بریلوی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے چکڑالوی ہو، چاہے کوئی بھی سلسلے ہو، یہ قادری سلسلہ، سب سلسلے اس بات کو قبول کرتے ہیں کوئی بھی ولی نہیں بنتا جب تک علی سے ولی نہ بنائے۔ علی کہنے والے، محمد کی صورت وسیع کہنے والے، رکیں گے نہ ہرگز جلی کہنے والے ولی بن گئے، یا علی کہنے والے نعرہ سب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجلس کی کامیابی نعروں میں نہیں ہے، اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ مجلس کی کامیابی نعروں میں نہیں ہے، مجلس کی کامیابی پیغام پہنچانے میں ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں نعرہ اچھا نہیں لگتا، جسے نعرہ اچھا نہ لگے اسے یہاں بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جسے مولا علی کا نام اچھا نہ لگے اسے اس منبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نام علی اور نعرہ علی خطیب کی تمنا ہو یا نہ ہو، نبی کی تمنا ضرور ہے۔ اور نعرہ ایسے لگاؤ کہ بطول سن کر راضی ہو جائے کہ جس نام کے لیے قربانی دی اس نام کو ادا کرنے کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ سب مل کر نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ تو میرے دوستو، تمام تصوف کے سلسلے علی کی ولایت کو مانتے ہیں۔ طاہر القادری نے کتاب لکھی خلفاء اثنا عشر۔ بھائی تمہارا ہمارے 12 اماموں سے کیا تعلق؟ کہتا ہے ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا 12 اماموں کو مانتے ہو تو پھر شیعہ کیوں نہیں؟ سوال ہے نا، تم 12 اماموں پہ کتاب بھی لکھتے ہو، پھر شیعہ کیوں نہیں؟ وہ مرکزی نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے وہ شیعہ نہیں ہے، محب ہے شیعہ نہیں۔ ہم محبت اہل بیت سے نہیں نکالتے، محب ہے شیعہ نہیں۔ ینابی المودت ابن حجر مکی نے، معاف کیجئے گا سلیمان قندوزی نے کتاب لکھی ینابی المودت، 12 اماموں کے نام، 12 اماموں کی زندگی کا ذکر، مگر شیعہ نہیں، محب اہل۔ سوائے کے محرقہ ابن حجر مکی جس نے کتاب کا نام یہ رکھا، توجہ یہاں رکھیے گا، جس نے کتاب کا نام یہ رکھا شیعوں کو جلانے والی بجلی، کتاب کا نام ہی یہی ہے، سوائے کے محرقہ۔ سوائے کہتے ہیں یہ چمکتی اور یہ جو بارش میں جو بجلی آتی ہے اس کو کہتے ہیں سوائے کے محرقہ، معمولی بجلی نہیں، شیعوں کو جلانے والی بجلی۔ پوری کتاب کا نام یہ، اور اس میں 12 اماموں کا ذکر، مولا علی کا ذکر، مولا حسن کا ذکر، مولا حسین کا ذکر، اور چلتے چلتے جب سورہ بینہ کی اس آیت پر آتا ہے، سورہ بینہ میں یہ بھی تو آیت ہے نا، 3 نمبر کی آیت، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ دین قائم ہوگا، نماز قائم ہوگی، زکوٰۃ قائم ہوگی تو دین قیم کہلائے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ دین قیم کون ہے؟ میرے 5ویں امام نے کہا یہ دین قیم ہماری ماں زہرا ہے۔ ہماری ماں زہرا کی وجہ سے نماز قائم ہوگی، روزہ قائم ہوگا، دین قائم ہوگا۔ اسی سورہ بینہ کی آخری آیت، ان الذین وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے وہی خیر البریہ ہے۔ کتاب کس کے خلاف لکھی؟ شیعوں کے خلاف۔ نام کیا رکھا؟ شیعوں کو جلانے والی۔ اب جب یہ آیت آئی تو اس نے تفسیر کی، کہا ابن عباس نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح کہ یہ کون ہیں جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح بھی کرتے ہیں اور خیر البریہ ہیں۔ تو اتنے میں ابن عباس کا پوچھنا تھا
کہ علی مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو رسول نے کہا یا علی انت و شیعتک ہم خیر البریہ، یا علی تو اور تیرے شیعہ خیر البریہ۔ لکھ کس کے خلاف رہا ہے؟ اسے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، دشمن سے ہی اقرار کرواتا ہے۔ اب کمال یہاں تک ہوتا تو کافی تھا، کمال یہ ہے، لکھتا ہے ان شیعوں سے مراد ہم ہیں۔ اگر تم ہو تو پھر شیعہ کہلواتے کیوں نہیں؟ اگر تم ہو تو شیعہ کہلواتے کیوں نہیں؟ قادر ہزاروی نے یہی تو آخر میں کہا، پہلے کہہ رہا تھا نہیں ہم 12 اماموں کو نہیں مانتے، اہل سنت کا معاملہ نہیں ہے، کتابوں کے حوالے دیے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا حوالہ دیا، تو فیصلہ عشری 12 اماموں کے نام لکھے، انہی کے توسل سے 12 باب بنائے۔ میں نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ ہم 12 اماموں کو نہیں مانتے، چلتے چلتے آخر میں کہتا ہے ہاں یہ 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، ہمارے ہیں۔ میں نے کہا چلو تم مانتے ہو تو ذرا نام بتاؤ، اگر تم مانتے ہو تو نام بتاؤ۔ تو وہ نام بتانے میں پھنس گیا۔ میں نے کہا مفتی ہو کر جو 12 کا نام نہ بتا پائے وہ کیا 12 کو مانے گا؟ جاؤ ہمارے مکتب میں بچے سے پوچھو گے، بغیر سانس لیے 12 اماموں کا نام بتا دے گا، کہنا اور ہے ماننا۔ یہ کیا معاملہ اور ماجرا ہے؟ 12 اماموں پر کتاب بھی لکھتے ہیں پھر بھی شیعہ نہیں، ولایتوں کا سلسلہ ہے پھر بھی شیعہ نہیں ہے، تمام ائمہ کی ولایت کو مانتے بھی ہوں پھر بھی شیعہ نہیں۔ یہ پیغام لے لیجئے گا آج کی مجلس سے، 12 ائمہ کی ولایتوں کو مانتے ہوں پھر بھی یہ شیعہ نہیں۔ اگر امام صادق کا یہ جملہ نہ ہوتا تو کبھی بھی ہمیں جواب نہ ملتا۔ مولا صادق یہ جملہ فرماتے ہیں لا تقبل الولایت الا بالبراءۃ، اللہ تم سے ہماری ولایت قبول نہیں کرے گا جب تک ہماری ماں زہرا کے دشمن پہ لعنت نہ کرے۔ اب سمجھ میں آیا؟ 12 پہ کتابیں لکھی پھر بھی ادھر، 12 پہ کتابیں لکھی پھر بھی ادھر، 12 پہ کتابیں لکھی پھر بھی الصلاۃ خیر من النوم، 12 پر سب کچھ کیا پھر بھی فقہ ادھر۔ جس وقت جس لمحے لیلۃ القدر سے جڑ جائے گا، یا خدا، جس لمحے جس وقت لیلۃ القدر سے جڑ جائے گا، سیدہ سے بدبختیوں سے نکال کر، لعنت اللہ سے نکال کر علیہ السلام بنا دے گے۔ یہ ہے سیدہ زہرا کی ذات، یہ ہے سیدہ زہرا کا وجود، یہ ہے سیدہ زہرا کی عظمت کہ اگر سیدہ زہرا کو قبول کرے گا، یاد رکھیے گا لعنت آسان کام نہیں ہے، اور لعنت کوئی ملنگ کا نظریہ تھوڑی ہے، لعنت کسی مولائی کا نعرہ تھوڑی ہے، لعنت قرآنی نظریہ ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے جب لعنت کرنی ہو تو 4 دیوار میں نہیں ہوگی۔ لعنت کا مزاج یہ ہے کہ لعنت 4 دیواری میں نہیں ہوتی، میدان میں ہوتی۔ اگر لعنت 4 دیواری میں ہوتی تو مباہلہ، توجہ رکھیں، مباہلہ میدان میں نہ ہوتا۔ اور کمال کی بات، یہی لوگ رسول کو دیکھ رہے تھے، علی کو دیکھ رہے تھے، حسن کو دیکھ رہے تھے، حسین کو دیکھ رہے تھے، نہیں مانے۔ مگر آج مباہلہ میں نئی کیا چیز ہوئی؟ علی بھی دیکھ رہے تھے، حسن حسین بھی دیکھ چکے ہیں، رسول بھی دیکھ چکے ہیں، نئی چیز یہ ہے کہ آج بطول آئی ہے۔ یعنی لعنت وہ مقدس فریضہ ہے جس کو ادا کرنے کے لیے بطول گھر سے نکل کر میدان میں آ رہی ہے۔ اگر بطول 2 جگہوں پر لعنت کے لیے گھر سے نکل کر نہ آتی تو 2 جگہ پر، ایک جگہ پر نبوت و توحید نہ بچتی، دوسری جگہ پر امامت نہ بچتی۔ ایک جگہ کا نام مباہلہ ہے، ایک جگہ کا نام مباہلہ ہے، اور دوسری جگہ کا نام وہ ہے جسے ہم دربار کہتے ہیں، جہاں
پر سیدہ نے خطبہ فدقیہ جاری کیا اور یہ جملہ کہا اعلموا انی فاطمہ، ارے جن سے فاطمہ کی تعظیم نہ ہو سکی ان سے بڑھ کر اور کیا لعنتی ہوں گے۔ اسی لیے رسول نے کہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے زہرا کو رنجیدہ کیا اس پر لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ قاعدہ ہے میرے دوستو، یہ قاعدہ ہے۔ کوئی بھی چیز بقا حاصل کر ہی نہیں سکتی جب تک دو اصولوں پر نہ چلے۔ کوئی بھی چیز، مکتب ہو، ملت ہو، قوم ہو، بائیولوجی میں چلے جائیں، زولوجی میں چلے جائیں، کاسمولوجی میں چلے جائیں، فزکس میں چلے جائیں، کیمسٹری میں چلے، دو اصولوں پر پورے کائنات میں جتنے وجودیں عمل کرتے ہیں، ورنہ اپنی صورت، حیت، بقا قائم نہیں کر سکتے۔ کون سے دو اصول ہیں؟ ایک ہے لا آف ریپلجن، دوسرا ہے لا آف اٹریکشن، دفع کا قانون اور جذب کا قانون۔ کوئی بھی وجود اپنی وجود کی بقا کو آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک ان دو اصولوں پر عمل نہ کرے۔ مثلا اب ظاہر سی بات ہے، راستے سے آ رہے تھے تو گنوں کی بڑے بڑے ٹرک دے کے وہ الٹے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہیوی لوڈ ہوتا ہے، زیادہ وزن اٹھاتے ہیں تو وہ خیال نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کے قوانین تو پتہ ہے آپ کو، گنا کیسے بنتا ہے بھائی؟ زمین میں بہت ساری مٹھاس ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر یہ پہلے بہت ساری مٹھاس کو دفع نہ کرے اور فقط اپنے گنے والی مٹھاس کو جذب نہ کرے تو گنا نہیں بنے گا۔ یہ فقط گنے کے لیے نہیں ہے، آم کے لیے یہی اصول ہے، سیب کے لیے یہی اصول ہے، جتنے بھی پھل ہیں سب کے لیے یہی اصول ہے۔ تب تک جو اس کے مزاج کے مطابق مٹھاس ہے، حالانکہ زمین میں بہت ساری مٹھاس ہے یا نہیں؟ کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا نا میں، کوئی اچھمبی والی بات بھی نہیں کر رہا، کوئی ایسی بھی بات نہیں کر رہا جو میری بات پہ اعتراض کرے اور اس کو کہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ کوئی ڈینائی بھی نہیں کر سکتا اس بات کو۔ چلے خوشبوئیں، گلاب کا پھول جب چاند کی چاندنی سے خوشبو لیتا ہے تو یہ خوشبوئیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تو اسے پتا ہے مجھے کون سی خوشبو لینی ہے۔ رات کی رانی کو پتا ہے مجھے کون سی خوشبو لینی ہے، دن کے راجہ کو پتا ہے مجھے کون سی خوشبو لینی ہے، پودوں کو پتا ہے کہ مجھے کون سی خوشبو لینی ہے۔ پہلے دفع کرے گا پھر جذب کرے گا۔ یہ قاعدہ دنیا کے ہر چیز میں، ہر وجود میں شامل ہے، ورنہ وجود آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی وجود آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر یہی اصول سماج میں آئے تو اس کا نام ہوتا ہے محبت اور نفرت۔ یہی اصول محبت اور نفرت، اسی اصول کو ایک اور نام دیا گیا ہے دوستی اور دشمنی۔ یہی قاعدہ جب مکتب میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تولا اور تبرہ۔ تولا اور تبرہ، بطول نے بتایا اگر تبرہ نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پاؤ گے۔ بطول نے تبرہ کر کے بتایا کہ محب ہونا اور ہے، شیعہ ہونا۔ تبرہ ضروری ہے، توجہ رکھیں یہاں پر، تبرہ ضروری ہے۔ اگر تبرہ نہ ہو تو مکتب آگے نہیں بڑھے گا، مکتب کی شناخت نہیں ہوگی۔ جملہ کہوں اگر لے لیں تو، اگر تبرہ نہ ہو تو مکتب خنثی ہو جاتا ہے، ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے۔ پھر اگر تبرہ نہ ہو تو یزید جیسے کو بھی حکمران مانتا ہے، جو آج تک یزید کے معاملے میں فیصلہ نہ کر پایا کہ رضی اللہ کہیں
یا لعنت اللہ کہیں جو یزید کے لیے ابھی تک فیصلہ نہ کر پایا وہ زہرا کے قاتل کا فیصلہ کرے گا؟ جو یزید کے لیے ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا، کیوں؟ اس لیے کہ جہاں تبرہ نہ ہو وہ مکتب کنفیوزڈ مکتب ہوتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کس کو مانے کس کو نہیں مانے۔ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ، ان کی ساری عبادتیں عالم شک میں ہوتی ہیں، اسی لیے تو حدیث میں آیا شک میں کی گئی عبادتوں سے بہتر یقین کے عالم میں سو جانا ہے، اور میں تو بڑے یقین سے سوتا ہوں۔ زہرا تیرے دشمنوں پہ لعنت، اور یقین سے سو جاتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ میرے یقین کے تکیے کا نام بطول ہے، مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ جسے رضی اللہ کہتا ہوں وہ بھی اطمینان سے، جسے علیہ السلام کہوں وہ بھی اطمینان سے، جسے لعنت اللہ کہوں وہ بھی اطمینان سے۔ جو یزید کے لیے ابھی تک فیصلہ نہ کر پائے، کوئی کہتا ہے کہو، کوئی کہتا ہے نہ کہو، اس لیے میں کہتا ہوں یزید ان کے گلے کی وہ ہڈی ہے جو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بطول نہیں۔ جب بطول ہوتی ہے نا، جب سیدہ زہرا ہوتی ہے، پھر آسان ہوتا ہے بڑے بڑوں سے ہاتھ اٹھانا، بڑے بڑوں سے برات اختیار کرنا، کیونکہ ان کے پاس بطول نہیں۔ یہ آپ کے لیے آسان سب جواب سب ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری، شاباش، توجہ فرمائیے گا، بطول ہے، اس لیے ہمارے لیے معاملہ آسان ہے، اور ہم خود محسوس بھی نہیں کر پاتے اس بات کو۔ اگر سیدہ بطول نہ ہوتی تو یہ معاملہ آسان نہیں تھا۔ دیکھا آپ نے سب ائمہ کی ولایت کو مانتے ہیں۔ پوچھا گیا اسحاق مدنی سے، بتائیے کہ رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ طاہر القادری سے پوچھے آپ نے خلفائے اثنا عشر لکھی کس بنیاد پر؟ کہ رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ علی اور یہ 12 ہیں۔ پھر بھائی دنیا میں ان کو کیوں مانتے ہو؟ کہا یہ دنیا کے لیے ہے، مگر جب عرش پر رسول کے بعد پہلی کرسی لگے گی، عرش پر رسول کے بعد جو پہلی کرسی لگے گی وہ علی کی ہے، پھر حسن کی ہے، پھر حسین کی ہے، جا کے مولا مہدی تک۔ آپ مجھے بتائیے مولا مہدی کو مانتے ہیں یا نہیں؟ پھر شیعہ کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا گیا نا بھائی، شاہد مسعود نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے تنظیم میں اسلامی بنائی، جماعت اسلامی سے جدا ہو کر، اور تربیت کیے جا رہے ہیں، نہ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، نہ مقابلہ کر رہے ہیں، نہ مبارزہ کر رہے ہیں، فقط قرآن کے در، فقط قرآن کے در۔ کہا تمہیں معلوم نہیں قرآن مجید میں 3 جگہ پر آیا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کہا کہ ہم امام مہدی کا انتظار کریں۔ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی، مفتی شام زئی نے کتاب لکھی امام مہدی پر۔ اس وقت علماء اہل سنت جتنے بھی ہیں وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، ہم کہتے ہیں آئیں گے، وہ کہیں گے پیدا ہوں گے۔ تو ہم یہاں سادہ سا سوال رکھتے ہیں، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو شورائی لوگ ہیں، آپ تو بنا لو نا، انتظار کیوں کر رہے ہو؟ عجب نہیں کہ وہ کہیں کہ امام مہدی منصوص من اللہ ہے، چلو ہم کہیں گے دیر آئے درست آئے، دیر آئے درست آئے۔ پھر آگے والا سوال، جب 12واں نہیں بنا سکتے تھے، جب 12واں نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنایا تھا؟ اچھا بڑا سوال ہوتا ہے، نبوت افضل، نبوت افضل، نبوت افضل۔ مولا آئیں گے تو پتہ چلے گا نا امامت افضل ہے یا نبوت۔ جو پہنچ گئے ان کو میں داد دے رہا ہوں یار۔
امام آئیں گے تو پتہ چل جائے گا نبوت افضل یا امامت افضل. تو ایک مرتبہ ڈاکٹر اسرار سے پوچھا بتائیے جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو نماز کون پڑھائے گا؟ کہا یہ کون سی بات ہے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے تقدم یا امامی، اے میرے امام مہدی آپ آگے بڑھیں، امام نماز پڑھا کے بتائیں گے. نبوت اور ہے، امامت اور ہے. بھائی کون ہے مہدی؟ مہدی کو مان رہے ہیں پھر بھی شیعہ نہیں ہے. مولا مہدی کہیں گے میری ولایت ایسے قابل قبول نہیں. یاد رکھیے گا جیسے مولا مہدی کی غیبت دو زاویوں میں اور دو زمانوں میں، غیبت صغرا، غیبت کبرا، ویسے امام کا ظہور دو زمانوں میں، ظہور صغرا، ظہور کبرا. کا سیدہ کا ذکر ظہور صغرا میں ہونا امام کے ظہور کے مقدمات میں سے. اچھا مہدی مولا کو مانتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں، دیر آئے درست آئے. مہدی ہے کون؟ شاید مسعود نے پوچھا مہدی ہے کون؟ کہا بطول کا بیٹا، علی کا 11واں لال. تو مجھے سوال کرنے دو نا، علی کا بیٹا آئے نبوت کو جرت نہیں کہ علی کے بیٹے کو نماز پڑھا سکے، تو جب علی کے بیٹے کو نبوت نماز نہیں پڑھا سکتی تو یہی تو قادر ہزاروی نے ربیع الاول میں مجھ سے سوال کیا تھا. کہا کہ تمہارے اماموں نے بیعت کی تھی. میں نے کہا تو ہمارے اصول اور عقائد سے واقف ہی نہیں. جب واقف نہیں تو نظر نہیں دیا کیا؟ ہم سے پوچھو. تہذیب تشیع تمہیں نہیں آتی، ہماری نظر، ہمارے عقائد اور اصول تمہیں معلوم نہیں. کہا کیا مطلب معلوم نہیں؟ میں نے کہا تم ضعیف اور پتہ نہیں کیسی روایتیں پڑھ کے اور ہمارے سامنے آ کر سنا دیتے ہو، اور بعض نادان لوگ ممبر پہ بھی سنا دیتے ہیں کہ ہمارے اماموں نے فلاں کی بیعت کی تھی. میں نے کہا قرآن کے اصول کے خلاف ہے. میں نے کہا سورہ زمر کی آیت پڑھ لو، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد الذین يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله واولئک هم اولو الالباب. اللہ مومنوں کی نشانی بتا رہا ہے، وہ ظالم اور طاغوت کی بیعت نہیں کرتے. مومن ظالم اور طاغوت کی بیعت نہیں کرتے. علی فقط مومن نہیں، شاباش، علی فقط مومن نہیں، امیر المومنین ہے. اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ ہے معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. زور سے کہیے گا، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتا. اور ساتھ میں نے کہا، اب جو میں جملہ کہنے والا ہوں نا، قادر ہزاروی کو کہا کہ تمہارے جھوٹی بنائی ہوئی روایتوں پر بلڈوزر گھوم جائے گا. کہا کیا کہو گے؟ میں نے کہا فقط معصوم غیر معصوم کی بیعت ہی نہیں کرتا، بلکہ معصوم غیر معصوم کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے. معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم نماز نہیں پڑھا سکتا، اور اگر پڑھائے تو یہی تو سوال تھا نا. سیدہ کا ذکر ہے تو یہ روایت لے لیجئے. محمود لبید قبرستان احد میں سیدہ کے پاس آیا، دیکھا سیدہ گریہ کر رہی ہیں. سیدہ کا گریہ تھما تو آ کر کہتا ہے محمود لبید کہتا ہے سیدہ علی لوگوں سے جا کر بیعت کیوں نہیں لیتے، مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا محمود لبید کیا تو میرے بابا کا فرمان بھول گیا؟ کیا تو میرے بابا کے ارشادات بھول گیا؟ کیا تو میرے بابا کے فرمائشات بھول گیا؟ کہا کیا فرمائش ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میرے بابا نے کہا یا علی انت مثل مثل الکعبہ، جو سوئے ہوئے ان سے بات نہیں کرتا. یا علی انت مثل مثل الکعبہ، یا علی تیری مثال کعبے جیسی ہے. اے محمود لبید بتا کعبہ جاتا ہے یا کعبے کے پاس جایا جاتا ہے؟ اب دوسرا جملہ محمود لبید بتاؤ، جو کعبے سے منہ پھیرے نقصان کس کا؟ کعبے کا، یا جو پھیرنے والا ہے اس کا دین نہیں بچتا. تمام
قبول تب ہے جب زہرا کے دشمن پہ لعنت، ورنہ ولایت قابل قبول نہیں ہے ائمہ کی. اسی لیے تمام عبادتیں قابل قبول تب ہیں، ورنہ یہ تو سب لوگ علی ولی کہتے پھرتے، علی ولی کہتے پھرتے، ناد علی کے ورد جتنے وہ نکالتے ہم نہیں نکالتے. یہ درگاہوں پر، درباروں پر، بارگاہوں پر یہ دیکھیں اکثر اہل سنت کے برادران، میں ان کے محبت اور عقیدت کا احترام کر رہا ہوں، مگر علی محبت قبول نہیں کریں گے، علی عقیدت قبول نہیں کریں گے، علی کیا خدائی قبول نہیں کرے گا. اللہ نے یہ جملہ کہا ہے، سن لیجئے گا، عجیب روایت سامنے آئی ہے. اللہ یہ جملہ کہتا ہے کہ لو ان کل نبی بعثہ اللہ، یا فاطمہ اگر تمام انبیاء جنہیں میں نے مبعوث کیا، وکل ملک قربہ اور تمام فرشتے جو میرے مقرب ہیں، شفعوا فی مبغض لک وغاصب لک، اس کی شفاعت کریں جن سے تو ناراض ہو اور جس نے تیرا حق کھایا. ما اخرجہ اللہ من النار ابدا، سننا تو دور کی بات اس کا عذاب بڑھا کے ابدی کر دوں گا، عذاب بڑھا کے ابدی کر دوں گا. قرآن مجید میں کئی ایسی آیتیں ہیں، ان الذین کذبوا وکفروا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا اور ان کا انکار کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. تو قرآن سورہ مدثر میں کہتا ہے کہ انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، اللہ کی عظیم آیتوں میں سے بطول آیت ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہے، جو ہماری آیت کو جھوٹا کہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ہمیشہ ابدی جہنم میں رہے گا. بس ایک روایت اور آپ سے اجازت لیتا ہوں. بہت آپ نے توجہ فرمائی، بہت آپ نے مہربانی فرمائی. یاد رکھیے گا تبلیغ علی کی ولایت سے پہلے زہرا کی ولایت کی، کیونکہ علی کی ولایت ایسے قابل قبول نہیں ہے جب تک زہرا کی ولایت کو قبول نہ کرے. اور ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں، حالانکہ لائیو پروگرام چل رہا ہے، بھلی پہنچنے دیں یہ پیغام. اگر کوئی شخص علی مولا سے لے کر امام حسن عسکری تک ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے، لعنت بھیجے، پھر بھی ادھر ہوتا ہے. توجہ فرمائے، پھر بھی ادھر ہوتا ہے. یہ جو طاہر القادری کہتا ہے علی کے مقابلے میں جو آیا تھا یا باغی ہے، باغی بھی کہتا ہے پھر بھی ادھر. یار محمد علی انجینئر کہتا ہے اگر علی مولا کی جنگ صفین ہو، علی آج کے دور میں ہو تو میں علی کا ساتھ دوں گا. علی کا ساتھ دو گے تو پھر ادھر کیوں ہو؟ محمد علی قریشی کہتا ہے میں علی سے اتنا پیار کرتا ہوں. پوچھنے والے نے کہا کہ نعرہ حیدری پر ہاتھ بلند کیوں کیے جاتے؟ کہا اس لیے تاکہ غدیر بھولنے نہ پائے. اس حد تک پیغام، غدیر کو تم مانتے ہو، علی کو تم مانتے ہو، علی کے مقابلے میں آنے والے کو تم باغی کہتے ہو. ہم باغی کہیں تو جیل چلے جائیں، تم باغی کہو تو صحیح ہو جاتا ہے. کتابیں تم لکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، باغی کہتے ہوئے بھی رضی اللہ کہتے ہو. یہ کون سا مرکزی نقطہ ہے جہاں پر تمہارا باغی کہنا مشکوک نہیں ہوگا، جہاں پر تمہارا یزیدیت مرد آباد کہنا مشکوک نہیں ہوگا؟ تم منافقوں سے نکل کر حق میں آ جاؤ گے کہ وہ مرکزی نقطہ بطول ہے. جس لمحے اس نے بطول کے دشمن پہ لعنت کی، نہیں نقطہ لے میرا، جس وقت جس لمحے اس نے بطول کے دشمن پہ لعنت کی، اب ادھر نہیں ہوگا، ادھر ہوگا. بس ایک نظر میں گریبان چاک ہو جائے، بس ایک نظر میں گریبان چاک ہو جائے. حکم خدا کا ہو سرپست خاک ہو جائے، حکم خدا کا ہو سرپست خاک ہو جائے. بڑے بڑوں کو خبر تھی قدیر میں شوکت، علی علی نہ کرے تو حلال ہو جائے. نعرہ تمہارا مکتب قابل قبول نہیں جب تک علی کی ولایت کے ساتھ زہرا کے دشمن پہ لعنت نہیں. اسی لیے مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا، ولا عامر، مجھے اپنی پوری زندگی کی قسم، مولا عامر اپنی پوری زندگی کی قسم کھاتا
کیا جملہ ہے؟ مولا فرما رہے ہیں وَلَعَمْرِ مجھے اپنی پوری زندگی کی قسم. یعنی کیا؟ علی کی زندگی کوئی معمولی زندگی نہیں. اللہ کے گھر میں آنا، اللہ کے گھر سے جانا. علی کی فقط ایک ضربت کا مقابلہ ثقلیں نہیں کر سکتے. تو وہاں علی کے سجدوں کا کیا مقابلہ ہوگا؟ وہاں علی کے ذکر کا کیا مقابلہ ہوگا؟ وہاں علی جب رسول کے ہاتھ پر آئے اور تلاوت کی، اس کا کیا مقابلہ ہوگا؟ یہ علی مولا کہہ رہے ہیں وَلَعَمْرِ مجھے اپنی پوری زندگی کی قسم. سمجھ میں آتا ہے کہ اب جو مولا جملہ کہیں گے نا وہ مولا علی کے وجود اور مولا علی کی زندگی جتنا قیمتی جملہ. کیا فرماتے مولا؟ مولا فرماتے ہیں وَلَعَمْرِ مجھے اپنی زندگی کی قسم. توجہ فرمائیے گا، آخری جملہ ہے وَلَعَمْرِ مجھے اپنی زندگی کی قسم لولا فاطمہ لم یعرف المنافقون الضالون. اگر فاطمہ نہ ہوتی قیامت تک پتہ ہی نہ چلتا گمراہ کون ہے، منافق کون ہے. اب سمجھ میں آیا ہم کتنی آسانی سے لعنت بھیجتے ہیں. جن کے پاس بطول نہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا گمراہ کون ہے، منافق کون ہے. اور جن کے پاس بطول ہے انہیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی لیے رسول نے بطول کے تعارف میں عجیب اہتمام کیا. جب بطول آتی تھی تو رسول فرماتے تھے رحب بہا، مرحبا بطول آ رہی ہے. آپ نے دیکھا جیسی شخصیت اس انداز سے مرحبا کہا جاتا ہے، اس انداز سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. جب بادشاہ نے وقت آتے تھے تو کہا جاتا تھا با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، اللہ کا سایہ، ذل الہی آ رہا ہے. اور میرا یقین ہے جب بطول آ رہی ہوں گی تو رسول کہتے ہوں گے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، اللہ کا حجاب آ رہی ہے. اللہ کی غیرت آ رہی ہے، اللہ کا باب آ رہا ہے. اور روایت کے یہ جملے ہیں کہ فقط رسول یہ نہیں کہتے تھے رحب بہا، بلکہ قام کھڑے ہو جاتے تھے، الیہا فاطمہ کی طرف بڑھتے تھے. پڑھنے کے بعد روایت کے یہ جملے ہیں کہ رسول خدا جھک کر عصمت کے ہاتھ آنکھوں پر لاتے تھے، جھک کر عصمت کے ہاتھ آنکھوں پر لا کر جملہ کہتے تھے فَأَخَذَ بِيَدِ فاطمہ، سیدہ کے ہاتھ کو لیتے، فَقَبَّلَهَا ان کو چومتے، اور چومنے کے بعد آ کر اس جگہ بٹھاتے جہاں خود بیٹھتے تھے. اس بطول کو رلا رلا کر مارا گیا. جزاکم ربکم جزاکم. بطول کی شہادت کا دن ہے، ماتم حق بنتا ہے، حق بنتا ہے تم اپنے سینوں پر ہاتھ مارو. جملہ کہوں بطول کی شہادت میں بچوں کو رونے کی اجازت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر رو گے تو محلے والوں کو پتہ چلے گا بطول کا جنازہ ہے. اس لیے حسن و حسین اگر رونا بھی ہے تو گھٹ گھٹ کر رو. اتنے خوش نصیب ہو بطول کی شہادت میں بلند آواز سے رو رہے ہو. عجیب ماں بیٹے کی قسمت عجیب ہے. مولا حسین کہتے ہیں انا قتیل العبرات، مجھے رلا رلا کر مارا گیا، اور زہرا کو 95 دن رلا رلا کر مارا. کہتی رہی، سادات سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، کہتی رہی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیا لیا. مجھے انصاف سے بتانا کوئی 18 سال کا کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہو 18 سال کی مگر لگے بوڑھی. میں دوسرا سوال کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے ماں جوان ہو، بچے چھوٹے ہو تو ماں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرتی، مگر زہرا کہتی رہی اللہم عجل وفاتی، اور میرے اللہ مجھے موت دے دے، اس امت سے مجھے اٹھا لے. اسی لیے میں ایران سے آ رہا تھا تو وہ ایک نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا تھا حسن و حسین کی ترجمانی کرتے ہوئے. فارسی میں کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے. مادرم جوونے ولی زندے نمی مونے،
مادرم جوونے ولی زندے نمی مونے. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوا گاڑی میں پڑھ رہا تھا تو ایک قریب میں بیٹھا ہوا فرد مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا. ترجمہ کیا ہے؟ میری ماں جوان ہے مگر زندہ نہیں بچے گی. جزاکم ربکم. اکثر ہم اور شخصیتوں کے مسائل پڑھتے ہیں، ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے. زہرا تیری مصیبت پڑھنے کے لیے ماحول بنانے کی ضرورت. تیرا نام ہی درد ہے، بطول درد کی داستان ہے. جب میں نے یہ کہا نا میری ماں جوان ہے مگر زندہ نہیں بچے گی، یہ تڑپ کے پوچھتا ہے اگر جوان ہے تو زندہ کیوں نہیں بچے گی؟ میں اسے کیا بتاتا کہ یہ حسنین کی ماں ہے جس پہ دروازہ گرایا گیا، جس کو آگ میں ڈالا گیا، جس پر دروازے کے نیچے 300 لوگ دوڑ گئے، رسول کا پھول در کے نیچے آ گیا. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. حق بنتا ہے کہ تم ماتم کرو، سیدہ کے نام پر حق بنتا ہے. کیوں؟ یاد رکھنا جب حسین کا ذکر ہوتا ہے اور یہ آنسو بہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروردگار ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگا دے. مگر زہرا کے آنسو کس کے رمال میں آئیں گے؟ مولا مہدی کے رمال میں. اور روایت ہے جب در گرانا بی بی پہ، بی بی نے فوراً جملہ کہا یا مہدی یا مہدی ادرکنی. یہ جوانی کے عالم میں بوڑھی ہو گئی. اس کے ساتھ کیا کیا گیا کہ چند لمحوں میں بوڑھی ہو گئی. ہاں میرے دوستو، سیدہ پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، بڑے ظلم ڈھائے گئے. ایک مرتبہ جب شہادت ہو چکی، اللہ اکبر سنتے جائیے، شہادت ہو چکی تو ایک مرتبہ مولا علی نے سیدہ کو دفنا کر 40 قبریں بنائی. تو کہتے ہیں لوگ کہ علی نے زہرا کو دفنایا تھوڑی. جزاک اللہ. علی نے زہرا کو دفنایا نہیں، علی نے زہرا کو چھپایا تھا. آج تک ایسی قبر چھپی ہوئی ہے جو مجہولت القبر ہے اور مجہولت القدر ہے. نہ جس کی قدر کو پہچانا گیا، نہ جس کی قبر کو جانا گیا. جب یہ جنازہ دفنا کے واپس آئے تو مولا حسن گریہ کر رہے تھے تو سلمان قریب آئے، کہا مولا کتنا گریہ کیجئے گا. ارے دیکھیں حسین خاموش ہو گئے تو مولا حسن کی چیخ بلند ہوئی، سلمان جو میں نے دیکھا اگر میرا بھائی حسین دیکھ تو مر جاتا. کہا آقا کیا دیکھا؟ کہا ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا. جزاکم ربکم. حق بنتا ہے جزاکم ربکم. ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا اور پتہ نہ چلا میری ماں زمین مدینہ پہ. لوگ کہتے ہیں کوفے والے بے وفا تھے، ارے مدینے والے کہاں مر گئے تھے؟ زہرا کا دفاع تو کرنے آتے. ہاں دوستو، یہاں پر ایک سندھ کے عظیم عالم دین تھے عبدالحمید چانڈیو صاحب. وہ کہتے ہیں سیدہ سے ظالم نے تحریر لی، تحریر پھاڑ کر پھینک دی. بطول نے وہ جو ضرب ظالم نے ماری اس کو برداشت کیا اور نیچے جھک کر اپنے بابا کی تحریر کو دبا دیا. مجھے معاف کیجئے گا، عبدالحمید چانڈیو صاحب پڑھتے تھے اور وہ باقاعدہ بالمشافہ کاغذ لیتے اور کہتے کہ دیکھو یہ تحریر ہے، اسے پھاڑا گیا. یہ پھاڑ کر اور پرزے کر کے وہ ممبر کے نیچے پھینکتا، پھر نیچے آتا تھا، جمع کرتا. جمع کرنے کے بعد سامعین سے پوچھتا کتنا وقت لگا. آپ سمجھے میں یہ جمع کر رہا ہوں، یہ جمع ہوا، یہ جمع ہوا، یہ جمع ہوا. کہتا ہے کتنا وقت لگا؟ کوئی کہتا ہے چند لمحے لگے،
کوئی کہتا ہے آدھا منٹ لگا، کہتا ہے میرے سر پہ قرآن رکھو، یہ چند لمحے زہرا پر وہ قیامت بن کر ٹوٹے کہ زینب کی ماں بوڑھی ہو گئی، حسین کے ماں کی کمر جھک گئی، اور حسین کے ماں کے بال سفید ہو گئے۔ ایک جملہ کہنے دو مجھے، اجازت دو، خوب گریہ کیا، امام کو پرسہ دیا، دعا کرو کبھی والدین پر یہ وقت نہ آئے کہ اولاد پہچان نہ سکے۔ سعید محمد اسماعیل دیوبندی صاحب جملہ کہتے ہیں، میری سب تقریریں بھول جانا، میرے سارے مناظرے بھول جانا، میرے سارے بیانات بھول جانا، مگر یاد رکھنا بطول کا دربار سے خالی لوٹنا نہ بھولنا۔ کا سب کچھ بھول جانا، بطول کی بیٹیوں کا بازاروں میں جانا نہ بھولنا، سب بھول جانا، علی کا حق غصب کرنا نہ بھولنا۔ دیکھو کہتے ہیں جب بطول اپنے مسلح پر آئی تو زینب نے کہا، اے بوڑھی عورت، کون ہے جو میری ماں کے مسلح پر ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ بی بی زہرا نے کہا، زینب نہیں پہچانا، میں تیری ماں زہرا ہوں۔ ارے زینب پیچھے چند قدم ہٹی اور جملہ کا، اماں گئی تھی، کمر خمیدہ نہیں تھی، بال سفید نہیں تھے۔ ایک مرتبہ قریب بلایا، اسماعیل دیوبندی صاحب کہتے ہیں بی بی زینب کو قریب بلایا، قریب بلا کے ہاتھوں کے بوسے دیے، سر کا بوسہ دیا، کہا بیٹا مجھے فتح ملنے کا دکھ نہیں ہے۔ جملہ سنیں گے، مجھے فتح ملنے کا دکھ نہیں ہے زینب، میں دربار میں مسلمانوں کے تیور دے کر آئی ہوں، کل کو تیرے ہاتھ ہوں گے، بازار ہوگی، تجھے قیدی بنا کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ ہاں شہادت کا دن ہے، مجھے چند جملے تو کہنے دینا۔ ہاں میرے دوستو، علی مولا کو بلایا سیدہ نے، پتہ ہے جب یہ سارا واقعہ ہو گیا نا تو علماء یہ فرماتے ہیں علی مولا جب بھی گھر میں داخل ہوتے نا تو زہرا سے نظریں چراتے رہتے تھے۔ یہ غیرت مند انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس کے سامنے بطول پر در گرایا جائے، محسن شہید کیا جائے، جس کی پسلیاں توڑ دی جائے، جس کا ہاتھ دعا کے لیے بلند نہ ہو، جس کا ہاتھ تسبیح نہ پڑھ پائے، جب علی جیسا غیرت مند گھر میں آتا تو علی نظریں چراتے تھے، بطول کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات نہ کرتے تھے، سلام بھی ہوتا تو نظریں چرا کر، بات بھی ہوتی تو نظریں چرا کر۔ ایک مرتبہ ایک اور جملہ سن لے تاکہ بعد میں اور ایک ماحول سامنے آ جائے۔ یاد رکھیے زہرا نے اپنے زخم علی سے چھپائے، علی نے اپنے درد زہرا سے چھپائے۔ زہرا کا وقت آخر، مولا علی کو بلایا، علی اجازت دیجئے رونے کا دن ہے، علی میرے قریب آئیے، کافی دن ہوئے آپ کی تعظیم نہ کر سکی، کافی دن ہوئے آپ کی تعظیم کے لیے میں اٹھ نہ سکی، کھڑی نہ ہو سکی، علی مجھے سہارا دیجئے، آج آپ کی تعظیم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کون مظلوم ہے؟ آج تک علی جو زہرا سے نظریں چراتے تھے، آج جب زہرا کے قریب آئے، اپنا دست ید اللہ زہرا کے سر کو تکیے کے طور پر دیا۔ سنیں گے علی کی دید وہاں پڑی جس زخم کو زہرا چھپاتی تھی، کہاں پر؟ زہرا کے اس حصے پر نظر پڑی جس حصے کو زہرا نے چھپایا تھا علی سے۔ آنکھ سرخ ہے، یہ رخسار سرخ ہے۔ ایک مرتبہ فوراً غیرت مند علی نے پوچھا، زہرا یہ آنکھ سرخ کیوں ہے، یہ رخسار سرخ کیوں ہے؟ یہاں پر مولا صادق یہ فرماتے ہیں ظالم نے اتنے زور سے میری ماں کو مارا تھا، احمرت عینہا، آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے میری ماں اس آنکھ سے دیکھ نہ پاتی تھی،
میری ماں اس آنکھ سے دیکھ نہ پاتی تھی. 2 جملے فقط. ایک مرتبہ سیدہ نے جب محسوس کیا کہ علی کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, سیدہ نے فوراً کہا, یا علی میں نے سنا ہے باہر آپ کو سلام نہیں کرتے. علی نے کہا فقط سلام نہ کرنے کی بات نہیں ہے, بطول میں سلام کرتا ہوں اس کا جواب بھی نہیں دیتا. اب بطول کھڑی ہو گئی, ایک مرتبہ تعظیم کی اور کہا, یا علی اے میرے آقا, اے میرے سردار, اے میرے مولا, مجھ سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کیجئے. علی نے کہا, زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا, زہرا نہ خود رو نہ مجھے رلا. زہرا اپنے بابا کو میری شکایت نہ کرنا, میرے پاس آئی تھی امانت سالم تھی. علی رونے لگے. سنیں گے جیسے آپ رو رہے نا, علی مولا رونے لگے. زہرا نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے, علی کے آنسو اپنے ہاتھ میں لیے. علی مولا نے کہا کیا کر رہی ہیں؟ کہا یا علی, بابا نے کہا تھا مظلوم کے آنسو زخم کی مرہم ہوتے ہیں. یا علی مظلوم کے آنسو زخم کے لیے مرہم ہوتے ہیں, میں آپ کے آنسوؤں کو لے رہی ہوں, اپنے زخموں پر مرہم کے طور پر لگاؤں گی. ایک مرتبہ کہا, یا علی بیٹھ جائیے, میری وصیت ہے, غسلنی فی اللیل دفننی فی اللیل, رات میں غسل دینا, رات میں دفن کرنا, اور کسی کو پتہ نہ چلنے پائے. بس ایک مرتبہ حسنین کو بلایا, انہیں تیار کیا. حسنین نے کہا, اماں لگتا ہے اب ہماری ماں کی صحت بہتر ہو رہی ہے, اماں آج آپ ہمیں تیار کر رہی ہو. زہرا رو بھی رہی ہے. بچوں کو کہا جاؤ نانا کے پاس, دعا کرو کہ اماں کے لیے دعا کرو, اماں کو شفا مل جائے. ایک مرتبہ حسنین دونوں آئے نانا کی قبر پر. ایک ذاکر نے بہت ترجمانی, بہت عمدہ طریقے سے ترجمانی کی. مولا حسن آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں, بابا اماں بیمار ہے, اماں مریض ہے. اماں نے کہا ہے بابا کو کہو دعا کرے. مولا حسن تھوڑا عالم جلال میں آئے, کہا بابا یہ بڑا بھائی یہ ادب سے بات کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں, اماں بیمار نہیں. سنیں گے جملہ, اماں بیمار نہیں, اماں زخمی ہے. اماں کہتی رہتی ہے, اللہم عجل وفاتی, او میرے اللہ مجھے جلدی موت دے. ابھی شہزادے یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ نیند آ گئی. خواب میں کیا دیکھا, رسول کا ماما اترا ہوا, ارے شہزادو گھر کو جاؤ, تمہاری ماں اس دنیا سے چل بسی, ارے تم یتیم ہو گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسنین کا ماما اترا, بال پریشان, نالین اتری, گھر میں دوڑتے ہوئے آئے. اسماء بنت امیس نے کہا, بچوں کھانا کھا لو. ایک جملہ کہوں تمہارے گریے کے لیے, میرا مزاج نہیں ہے گریہ کروانا, میں چاہتا بھی نہیں کہ تم گریہ کرو. گریہ خطیب کی تمنا نہیں, رسول و نبی و زہرا کی تمنا ہے. تم تھوڑا ٹائم روکے تھک گئے, خدا کی قسم زہرا قبر تک نہیں تھکی. زہرا اتنا روئی کہ قبر تک نہ تھکی. جب آئے نا, کہا ہم نے ماں کے بغیر کبھی کھانا نہ کھایا. ایک مرتبہ ماں کے پاس گئے, دیکھا ماں تو اس دنیا سے چل بسی. آئے بابا علی کے پاس. اب عجیب بات ہے, جب بابا علی کے پاس آئے, مسجد میں بابا علی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دیکھا شہزادوں کی حالت کو, کھڑے ہو گئے. کہا بابا اماں اب ہمارے درمیان نہیں رہی. روایت کے جملے ہیں, علی جیسے بہادر شخص نے جب یہ خبر سنی, رخسار کے بل زمین پہ گر پڑے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی سنبھال سنبھال کر, بیٹھ بیٹھ کر گھر میں آئے اور ایک مرتبہ بچوں کو کہا, اب گریہ نہ کرنا, ذرا اپنی آواز کو دھیما رکھنا, ذرا گھٹ گھٹ کے رونا. میں کہوں گا بطول تیرے بچوں کی قسمت عجیب ہے, کربلا میں سکینہ کو رونے کی اجازت نہیں. اگر وہ گھٹ کر بھی کہتی ہے بابا حسین, کہیں سے تعزیہ نہ آتا ہے, کہیں سے تھپڑ آتا ہے, میں کہتا ہوں خوش نصیب ہو, ماتم بھی کر لیتے ہو, یا حسین بلند آواز سے بھی کہتے ہو,
سکینہ کہتی بابا تھپڑ بھی آتا تازیانہ بھی آتا، کہتی یہی تھی مارا بھی میرا ہے، جزاکم ربکم جزاکم ربکم، مارا بھی میرا ہے مار بھی مجھے رہے ہو زہرا، کبھی کربلا میں رونے کی اجازت نہیں، کبھی مدینے میں رونے کی اجازت نہیں، اب بچے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، علی ہے کہ غسل کا اہتمام کر رہے ہیں، غسل دیتے دیتے اللہ جانے علی کو کیا محسوس ہوا، چیخ مار کر رونے لگے، علی کی چیخ بلند ہوئی، سلمان کہتے ہیں میں نے باہر علی کی چیخ سنی، اسماء بنت امیس کہتی ہے یا علی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے بچوں کو گھٹ کر رو، اپنی آوازوں کو دباؤ کسی کو پتہ نہ چلے، ارے علی آپ آواز بلند، آپ بلند آواز کر کے رو رہے ہیں، کہا اسماء تمہیں کیا بتاؤں، زہرا نے کبھی نہ بتایا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہر ہڈی جڑ جاتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جائے تو نہیں جڑتی، سانس لو تو درد، سانس نکالو تو درد، اللہ جانے زہرا نے کتنی مصیبت سے یہ دن گزارے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ردم بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال حضرت امام زمانہ میں جگہ عطا فرما، پروردگار ہم میں سے جو بھی جسمانی روحانی طور پر علیل ہیں، یہ بزرگوار علیل ہیں، پروردگار ہم سب کو صحت عاجلہ و کلی عطا فرما، تجھے سیدہ کے زخمی پہلو کا واسطہ، پتہ نہیں میرا دل کہہ رہا ہے یہ روایت ضرور سنو کہ جب علی کے گردن میں رسی تھی تو کسی یہودی نے دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، خدا گواہ 2 ہفتہ پہلے میں سمجھتا تھا یہ ذاکروں نے روایت بنائی ہے، مگر میں نے آیت اللہ کمپانی کی کتاب میں پڑھا تو میں نے کہا مولا مجھے معاف کرنا، تیری مظلومیت کو سمجھ نہ سکا، یہ یہودی علی کے گلے میں رسی دیکھ کر ایمان کو لایا، کسی نے پوچھا، نہ علی نے مناظرہ کیا، نہ علی نے مقابلہ کیا، نہ علی نے تجھ سے بات کی، تو کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے، کہا میں نے اس جوان کو خیبر میں بھی دیکھا ہے، میں نے اس جوان کو دیکھا کہ اس سے سورما بھاگ رہے تھے، اس نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو کھاڑا تھا، آج اگر اس کے گلے میں رسی ہے تو خدا کی وجہ سے، آج اگر زہرا کی مظلومیت کو برداشت کر رہا ہے تو خدا کی وجہ سے، پروردگار تجھے واسطہ علی کی مظلومیت کا، تمام مظلومین امت، مظلومین جہان، غزہ، لبنان، شام، بحرین، فلسطین، پارا چنار، یہ جہاں بھی مظلومین پروردگار ان کی حمایت و نصرت فرما، پروردگار جو زخمی ہیں انہیں صحت عاجلہ و کلی عطا فرما، جو شہید ہیں ان کے درجات بلند فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار اس ذکر کا جن دوستوں نے بزرگوں نے اہتمام کیا، قدم گاہ کی انتظامیہ، عباس بھائی، دوستان، احباب، جس نے جس اعتبار سے اس میں شرکت کی، دامے درم قدم سخن، پروردگار سب کی شرکت کو درجہ عبادت عطا فرما، قبولیت کی سند عطا فرما، پروردگار واسطہ تجھے 4 معصومین علیہ السلام کا، سیدہ کے اس حالت کا، برادر عزیز کی بھانجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، پروردگار تجھے واسطہ سیدہ کی حالت کا، اسے صحت عاجلہ و کلی عطا فرما، پروردگار جہاں جہاں کہیں جس نے بھی ذکر سیدہ کیا اس کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام، پرچم حضرت عباس امام زمانہ کے ذریعے پوری دنیا پہ بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔